میری نند بہت کالی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری ساس ایک گوری چٹی نوکرانی کو گھر لے آئی اور میری نند اسے اپنے کمرے میں ساتھ سلاتی۔ کچھ دن گزرے تو میری نند کا رنگ گورا ہونے لگا اور وہ نوکرانی کالی ہونے لگی۔ ایک دن میں نے اپنی ایک جاننے والی کو نوکرانی بنا کر گھر لے آئی تاکہ نند کا راز جان سکوں، اور پھر جب نوکرانی کالی ہونے لگی تو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نند رات کو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس گھر میں نند اور ساس کی حکمرانی شوہر پر ہونے لگے تو وہاں عورت کم بستی ہے۔ یہ بات ایک حد تک سچ ہے، کیونکہ میری زندگی کی بربادی کی وجہ میری نند کرن تھی۔ نندوں کا حد درجہ بھائی بھابھی کی زندگی میں دخل دینا ہی ان کے گھر کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، جب میرے سامنے میری نند کا ایک ایسا راز کھل گیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، وہ ایک لڑکی کے ساتھ۔ جب میرا رشتہ جمال سے طے ہوا، رسم انگوٹھی کی تصویریں میں نے بڑے شوق سے اپنی دوستوں کو دکھائیں۔ میری نند کو میرے پاس بیٹھا دیکھ کر تو میری سہیلیاں مجھے چھیڑنے لگیں، کہنے لگیں جتنی تم گوری اور خوبصورت ہو، تمہاری نند تو تمہارے پاس بیٹھی تمہارے حسن پر کالا ٹیکا لگ رہی ہے۔ جمال گندمی رنگت کے مالک تھے لیکن بہت پرکشش تھے، لیکن میری نند کی رنگت گہری سانولی تھی۔ چلو رنگ روپ تو اللہ کی دین ہے، لیکن وہ مزاج کی بھی بد اخلاق سی تھی۔ جمال کی نظروں میں اپنی پسندیدگی اور چاہت میں اسی وقت دیکھ چکی تھی جب انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری خوبصورتی پورے جوبن پر تھی۔ ظاہر ہے جوانی کا حسن بھی تھا، اور کچھ میری رنگت اتنی زیادہ سفید تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، اور یہ خوبی مجھ میں قدرتی تھی۔ میرے شوہر کا رنگ گندمی تھا۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ صرف دو ہی لوگ تھے، ایک میری ساس اور دوسری میری نند، جو کہ رنگ میں بہت کالی تھی۔ پہلے ہی دن سے میں دونوں ماں بیٹی کی نظروں میں کھٹکنے لگی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اپنی شادی کی پہلی رات ہی ہو گیا تھا۔ شادی کی رات میری نند بہت غصے میں تھی، کیونکہ اس کا کسی نے یہ کہہ کر مذاق بنا دیا تھا کہ اپنی بھابھی کی ہی تھوڑی سی رنگت چرا لینی تھی، شاید تمہارے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے۔ یہ بات میرے میکے کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کہی تھی۔ کہنے والے نے تو کہہ دیا، لیکن ان لفظوں کی بھرپائی مجھے بڑی اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ میرا حسن ہی میری بربادی کا سبب بن کر رہ گیا تھا۔ شادی کی رات میں دلہن بنی اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کے نئے اچھوتے جذبات نے کروٹ لی تھی۔ ایک فطری سی بات تھی، شادی کی رات کو لے کر ایک لڑکی اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے اپنے پیا کے گھر آتی ہے۔ میں نے بھی جمال کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے، پھر ان کی ستائش بھری نظریں شادی ہال میں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ مجھ پر دلہن بن کر روح بھی بہت چڑھا تھا۔ میں ان کی نظروں کی ورفتگی سے ہی شرما کر گلنار ہونے لگی تھی۔ جمال کی بے تاب نظروں کو میری بھابھیوں اور سہیلیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ میری دوست میرے کان میں سرگوشی کرنے لگیں کہ تمہارا شوہر تو تمہارا ابھی سے دیوانہ بن گیا ہے۔ ایسی باتیں جہاں دل کو گدگداتی ہیں، وہاں دل کی دھڑکنوں کو بھی ایک نئی لہر پر دھڑکنا شروع کر دیتی ہیں۔ جمال کا تصور ہی میرے چہرے پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ وہ گندمی رنگت میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری کالی رنگت والی نند کی نحوست میری شادی کے پہلے دن سے ہی مجھ پر پڑنے لگے گی۔ میرا دل اس وقت بجھ سا گیا تھا جب رات کے 2 بج چکے تھے اور جمال میرے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں ان کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ اس رات کے حوالے سے کیا کچھ میں نے نہیں سوچ کے رکھا تھا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 3 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو خاصے غصے میں تھے۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی کہ شادی ہال میں تو ٹھیک تھے، پھر اس وقت غصے میں کیوں ہیں؟ ایسے موقع پر تو شوہر کی شوخ بری نظریں ہی بیوی کو شرمانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، تمہارے خاندان نے میری بہن کی رنگت کا مذاق اڑایا ہے۔ کرن کا دل بہت حساس ہے، وہ بہت افسردہ ہوئی ہے اس بات سے، رو رہی ہے میری بہن۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا ہے۔ جو تمہارے رشتہ داروں نے کیا میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، اس لیے ایک بات کان کھول کر سن لو، میری بہن پر کبھی بھی اپنے حسین ہونے کا رعب مت جمانے کی کوشش کرنا، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا، اور اس بات کا بھی آئندہ تم خیال رکھنا کہ تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی وجہ سے کبھی میری بہن کا دل نہ دکھے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے۔
میرا تو غم اور غصے سے برا حال تھا۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا میرے رشتہ داروں نے؟ اگر کسی مہمان نے کچھ کہہ بھی دیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کرن نے میرے آتے ہی اپنے بھائی کے کان بھر کر اسے کمرے میں بھیجا تھا۔ اس لڑکی نے تو میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا، لیکن میں ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے شروع میں تو میں نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا احساس ہونے لگا کہ کرن سے یہ بات برداشت نہیں ہے کہ میں جمال کے ساتھ اکیلے وقت گزاروں یا ان کے ساتھ اکیلے کہیں باہر گھومنے پھرنے چلی جاؤں۔ میں جب بھی جمال کے ساتھ کہیں تفریح کا پروگرام بناتی، کرن ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی۔ جمال تو اپنی بہن کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتے تھے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھے رات دیر تک کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ جب بھی میں کچن میں جاتی اور جلدی سے اپنے سارے کام نپٹا کر اپنے شوہر کے پاس جانے کی کوشش کرتی تو میری نند یہ دیکھتے ہی کہ میں اپنے شوہر کے پاس جانے لگی ہوں، وہ جان بوجھ کر مجھے کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی، کہہ دیتی کہ بھابھی آپ برتن دھو دیں، کچن کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، وہ کر دیں۔ وہ میرے کام کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور یہ سب صرف اس لیے کرتی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کے پاس نہ بیٹھ سکوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کرن مجھ سے جیلسی کرتی ہے، حالانکہ میں نے بہت چاہا کہ وہ مجھ سے دوستانہ رشتہ استوار رکھے۔ شاید کرن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کرن کے رشتے تو آتے تھے، لیکن جب وہ مجھے دیکھتے تو میرا پوچھنے لگتے۔ میری ساس کہتی کہ یہ تو میری بہو ہے، تو وہ کرن کے لیے انکار کر دیتے اور اس بات کا نزلہ مجھے پر گرتا۔ میری نند اور ساس میرے شوہر سے کہتی کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر اپنے حسن کے جلوے دکھانے کے لیے جان بوجھ کر رشتے والوں کے سامنے آتی ہے، حالانکہ ایسا سچ نہیں تھا۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ کرن کی شادی ہو جائے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ میں گھر کے سارے کام سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے دونوں ماں بیٹیوں کو آپس میں بات کرتے سنا، اور وہ بات کسی اور کی نہیں، میرے بارے میں ہو رہی تھی، تو اس لیے میرے کان اس بات کی طرف لگ گئے۔ جو کچھ میرے کانوں نے سنا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں تو کرن کا بہت احساس کرتی تھی کہ اس کی رنگت کی وجہ سے اسے لوگوں سے اتنا کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن جو خیالات وہ ماں بیٹی میرے لیے رکھتی تھیں میں سن کر حیران تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں کہہ رہی تھیں کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، اس کو بڑا مان ہے اپنی سفید رنگت پر، ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ اس کو ساری عمر یاد رہے گا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اب سارا ماجرا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں احساس کمتری کا شکار تھیں اور میری سفید رنگت سے کس قدر جلتی ہیں، اور ساتھ ہی اپنی نند کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اس کو میں نے اپنا رنگ سفید کر کے نہ دکھایا تو میرا نام بدل دینا۔ پھر میں تیزی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے بات کروں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بہن اور ماں کی بات کو ہی اہمیت دے گا۔ میں نے ان کی بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ اچھا ہی ہو رہا ہے کرن کے ساتھ، جو میرا گھر بسنے نہیں دے رہی تو اللہ اس کا گھر کیسے بسا سکتا ہے۔ میرے اندر بھی کرن کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ میں کرن کی یہ بات سن کر مسکرائی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے اس کا رنگ گورا ہو جائے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے اس کے بعد جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک صبح جب میں اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری ساس ایک اجنبی لڑکی کو گھر لے آئی، اور وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں اس کو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ لڑکی بلاں کی حسین تھی۔ ساس سے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ یہ نوکرانی ہے اور گھر کے کام کیا کرے گی۔ میری ساس نے بات کو گول کر دیا تھا، لیکن جو بات قابل تشویش تھی وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس میری نند کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ جب سے وہ لڑکی آئی تھی میری نند بہت خوش رہنے لگی تھی، مجھ سے کہتی میں بھی اب حسین ہو جاؤں گی۔ مجھے یہ بات سن کر تعجب سا ہوا تھا کہ اس نوکرانی کے آ جانے سے بھلا میری نند کیسے خوبصورت ہو سکتی تھی۔ شاید میری نند باولی ہو گئی ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی کے آ جانے سے بھلا وہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ لڑکی کیا کوئی جادوگرنی ہے جو نند پر اپنی چھڑی گھمائے گی اور کسی جادو کی طرح میری نند گوری چٹی ہو جائے گی؟ ایک عجیب سی بات تھی، ناقابل یقین سی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑنے لگے جب ایک ہفتے بعد ہی میری نند کی رنگت میں ایک واضح سا فرق آنے لگا تھا۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین سی بات تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ میری نند تو اب اترائی اترائی سی رہتی تھی
بات یہیں تک ہوتی تو شاید مجھے اتنا تعجب نہ ہوتا، لیکن حیران کن بات یہ بھی تھی کہ جیسے جیسے میری نند کی رنگت میں نکھار آ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی دن بدن کمزور سی ہونے لگی تھی۔ اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی اور اتنی حیران کن تھی کہ کچھ دن تو مجھے لگا کہ میرا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہو رہا تھا۔ میں بہت حیران تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس بات سے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ لڑکی گھر پر کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے وہ لڑکی مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ میرے سر پر تو اس لڑکی کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں کس مقصد کے تحت آئی ہے۔ یہ بات بھی بہت عجیب تھی کہ میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ وہ نوکرانی میرے گھر کے کام کاج کرے گی، لیکن وہ لڑکی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی میری نند کا رویہ بدل چکا تھا۔ پہلے میری نند ہر وقت میری ٹو میں رہتی تھی۔ اسے ہر وقت یہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ کہیں میں جمال کے ساتھ اکیلی کہیں چلی تو نہیں گئی، ہم لوگ اکیلے وقت تو نہیں گزار رہے۔ میں اور جمال اگر کبھی کھلے صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تو میری نند وہاں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے جمال کے ساتھ برداشت نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، ہنستی بولتی، ملتی تو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اسے۔ یہ بات مجھے سمجھ آتی تھی کہ اس کی شادی کی عمر تھی، اس کی دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اس کی شادی ہو جائے، کہ ایک محبت کرنے والا شوہر ہو اور وہ اس کے ساتھ وقت بتائے۔ اب اسے یہ موقع نہیں مل رہا تھا تو اس میں میرا جمال کا ہنسنا بولنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کیوں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوں؟ ایسا اکثر گھرانے میں ہو جاتا ہے کہ بھابھی کم عمر ہے اور بڑی نند اپنے میکے بیٹھی ہے، اس لیے جمال کے ساتھ بیٹھی ہے تو وہ ایسے ایسے ڈرامے کرتی کہ میرے شوہر کی ساری توجہ کا مرکز خود بن جاتی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مجھے برداشت نہیں کرتی۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی تھی، لیکن اب میری نند کو میری پرواہ تک نہ تھی۔ میری نند اب ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی رہتی، اس سے باتیں کرتی رہتی۔ کچھ دنوں سے مجھے اپنی نند کی حرکتیں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ وہ لڑکی میری نند کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن جب سے میں نے اپنی نند کی رنگت کو بدلتے دیکھا تھا اور اس لڑکی کی رنگت کو اور صحت کو گرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں ان کی ٹوہ میں لگ گئی تھی۔ مجھے بس یہ تجسس تھا کہ مجھے وجہ معلوم ہو کہ آخر یہ کیا علاج ہے رنگ گورا کرنے کا۔ ایسا میں نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں سلانے سے ایک گوری لڑکی سانولی ہو جائے اور کرن گوری خوبصورت ہو جائے۔ میری نند کا رویہ بھی کچھ عجیب و غریب سا ہونے لگا تھا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا تو وہ صبح جب وہ لڑکی کمرے سے باہر آتی تو اس کا چہرہ تھکا ہوا ہوتا اور اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا ہوتا، جیسے نہ جانے پوری رات جاگ کر گزاری ہو، مشقت والا کام کیا ہو۔ میری نند ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ ہی نظر آتی تھی، اس لیے مجھے موقع ابھی تک نہیں ملا تھا کہ میں لڑکی سے پوچھ سکتی کہ وہ کون ہے، کس مقصد کے تحت یہاں آئی ہے۔ اب تو مجھے اس بات کی بھی تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر وہ لڑکی رات بھر ایسا کیا کام کرتی ہے جو صبح تھکی تھکی سی کمرے سے باہر نکلتی ہے، جبکہ میری نند کمرے سے باہر نکلتی تو بڑی حشاش بشاش ہوتی اور مسکرا رہی ہوتی، جیسے اسے نہ جانے کون سی خوشی مل گئی ہو۔ چند دن بعد جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ میں ایک بار چائے بنا رہی تھی۔ میری نند کا اب زیادہ تر وقت اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ جب سے مجھے اپنی نند کے رویے اور رنگت میں واضح فرق نظر آنے لگا تھا اور میرے اندر تجسس سا بڑھنے لگا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اس کی وجہ جان لوں، تب سے میں اپنی نند کے کمرے میں جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اب بھی میں نے چائے بنائی اور 2 کپ ٹرے میں رکھے اپنی نند کے کمرے میں چلی گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں کرتی کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، جو منظر میں نے سامنے دیکھا وہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری نند اس لڑکی کے ساتھ۔ میرے ہاتھوں سے چائے گر گئی اور گرتے ہی کپ چکنا چور ہو چکے تھے اور اس کی آواز میں دونوں ہی چونک گئے۔ مجھے دیکھ کر دونوں ہی بدحواس سی ہو گئی تھیں اور میں تو انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند اتنا گرا ہوا کام بھی کر سکتی ہے۔ مجھے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر میری نند مجھے غصے سے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں آئی ہو؟ باہر نکلو یہاں سے۔ وہ یوں پھنکاری جیسے اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ میں نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، لیکن وہ ذرا بھی شرمندہ نہ تھی۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل آئی۔
میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کبھی یہ گمان تک نہ تھا کہ وہ کمرے میں ایسا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ جو ہو چکا تھا اس کا نتیجہ میرے لیے تھا، کیونکہ میری نند اب مجھے کبھی نہ بخشتی۔ وہ میرے شوہر سے جھوٹ بول کر مجھ سے بدلہ لے گی۔ میرا شوہر کان کا کچا تھا، اپنی ماں بہن کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ جو کچھ میری آنکھیں دیکھ چکی تھیں، میری نند کبھی بھی مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ میں تو شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ میں ڈر سی گئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میں اپنی نند سے معافی مانگ لوں یا پھر شوہر کو سچ بتا دوں۔ پتہ نہیں وہ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں، کیونکہ آج تک اس نے کبھی میرے منہ سے اپنی ماں اور بہن کے خلاف نہیں سنا تھا۔ کہتا تھا تم عورتیں شوہر کو اپنی جاگیر سمجھتی ہو، جیسے شوہر سے تم لوگوں کا یہ حق ہے اور اس کے گھر والوں کا اور ماں بہن کا کوئی حق نہیں۔ لیکن مجھ سے کبھی ایسی امید نہ رکھنا کہ میں اپنی ماں بہن کو تمہارے کہنے پر چھوڑ دوں گا۔ میرا شوہر میری ساس کے کنٹرول میں تھا اور اپنی بہن کو اچھا سمجھتا تھا۔ میرے پاس کوئی رائے فرار نہیں تھی۔ میں بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور تھیں، اس لیے رخصت ہوتے وقت میری ماں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اپنے سسرال میں ہی بسنے کی کوشش کرنا۔ تمہاری 3 بہنیں اور ہیں، گویا کہ مجھ پر میکے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میری نند کبھی بھی مجھے اس بات پر نہیں بخشے گی۔ میری شکایت ضرور میرے شوہر سے کرے گی۔ نہ جانے کیا کیا الزامات کی بچھاڑ کر دے گی۔ رات کو جمال گھر لوٹا تبھی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پورا دن میں کمرے میں پریشان بیٹھی رہی تھی کہ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی، میری ساس کا موڈ خراب تھا۔ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈر سی گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میرا گھر برباد نہ ہو جائے۔ میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میں اتنی بدحواس تھی کہ مجھ سے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میری نند بھی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ نروس سی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی، بہت مشکل سے 18 سال کی تھی۔ اس کے چہرے کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اگر میری نند نے کوئی بھی تماشا لگایا تو میں سب سے معافی مانگ لوں گی۔ مجھے کسی بھی صورت میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ کیوں اپنی نند کے کمرے میں گئی، پر انسان اپنے ہر اچھے برے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ کھانا ختم ہوتے ہی میری نند اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے اس کی ڈٹھائی پر حیرت ہونے لگی۔ جب میں اپنی نند کے کمرے میں چائے لے کر گئی تھی، میری نند بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ تم اپنا وہی کام شروع کرو جو روز کرتی ہو، اور یہ کہہ کر میری نند نے اپنے گلے میں پہنا باریک سا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ اس وقت میری نند نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ سے چائے کے کپ گر گئے تھے۔ میری نند اسے کیا کام کروا رہی تھی؟ ایک گناہ، اور میری ساس بھی اس بات سے واقف تھی۔ بجائے اپنی بیٹی کو روکنے کے وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی میری دماغ کی نسیں کھچنے لگی تھیں۔ میں ایک مسلسل اذیت میں مبتلا تھی۔ میں اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی جب میرا شوہر غصے سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے غصے میں دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم کرن کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں تو یہ سن کر گھبرائی تھی۔ یقیناً میری ساس نند نہیں، میرے شوہر کے کان بھرے ہوں گے۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں آپ کی بہن کیا کرتی ہے؟ میں تو اپنے شوہر کا جواب سن کر ششدر سی رہ گئی۔ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، ہمارے پاس یہی ایک حل بچا ہے، بہن کی رنگت کو گورا کرنے کے لیے، تاکہ اس کی شادی ہو سکے۔ یہ سن کر میں چکرا سی گئی تھی۔ یہ کیسا حل تھا، اور اس گھٹیا عمل سے رنگت بھلا کیسے گوری ہو سکتی ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، وہ لڑکی ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے، بیوٹیشن کا کام جانتی ہے۔ وہ ایک ایسا اپٹن لگاتی ہے جس سے رنگت گوری ہونے لگتی ہے، لیکن وہ اپٹن کا مساج مسلسل 2-3 گھنٹے تک کرنا ہوتا ہے اور اسے لگا کر دھوپ سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ دن میں وہ اپٹن 4 بار لگانا ہوتا ہے، تبھی بہت جلد فرق پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنے شوہر کی حیرت سے شکل دیکھ رہی تھی۔ میں کیا سوچ رہی تھی اور اصل بات کچھ اور تھی۔ وہ لڑکی میری نند کے اپٹن لگا کر مساج کرتی تھی، اس لیے صبح تھکی تھکی کمرے سے نکلتی تھی۔ میری نند یہ بات سب سے چھپانا چاہتی تھی کہ اس کی رنگت کیسے نکھر رہی ہے۔ میری نند کے مسلسل مساج کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی تھکن سے چور رہنے لگی تھی۔ سچ جان کر مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا۔ ہم آدھی ادھوری بات کو جان کر اور دیکھ کر کس حد تک سوچ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔